सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब सफर शुरू हुआ रफ पर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहले आसमान पर पहुंचे, वहां के दारोगा और खाजिन का नाम था इस्माइल, बड़ा फरिश्ता खूबसूरत तरीन। तो हजरत जिब्रील अमीन ने कहा इफ्तहल बाब, दरवाजा खोलो। तो इस्माइल वो जो फरिश्ता था वो कहने लगा मन मिनकुम हाजा, कि तुम कौन हो? तो ये कहने लगे मैं जिब्रील हूं, सय्यदुल मलाइका, फरिश्तों का सरदार। तो मन मिन का मन माका, कि तुम्हारे साथ कौन है? तो कहा कि मेरे साथ मैया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे साथ हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कहा उर्सिलता इलई, क्या तुम्हें उनके पास भेजा गया था या तुम अपनी मर्जी से गए थे? सवालात हो रहे हैं। तो कहा मुझे भेजा गया था अल्लाह की जानिब से। मरहबा के नेमल मजी उजा, के अहलम व सहलम व मरहबा, हम आपका इस्तकबाल करते हैं कि लाने वाला भी मुबारक और जिसको लाया गया वो तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, मुबारकबादी का मुस्तहिक है। और दरवाजे को जब खोला तो उस फरिश्ते के बिल्कुल सीधी जानिब 70,000 फरिश्तों की जमात, हर फरिश्ते के साथ 1,00,000 फरिश्ते मौजूद। इतने सारे फरिश्ते अल्लाह के नबी के इस्तकबाल के लिए। पहले आसमान का जब दरवाजा खुला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आगे बढ़े तो हजरत जिब्रील अमीन कहने लगे फईजा फीहा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के नबी कहने लगे कि मैंने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा। तो जिब्रील अमीन कहने लगे हाजा अबू का आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यह आपके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, फसल्लिम अलैहि, कहा कि आप सलाम कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया, बड़ों का अदब व मर्तबा बताया है। तो अल्लाह के नबी आगे बढ़े और अल्लाह के नबी ने सलाम किया हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया और कहा मरहबा बि इब्न सालिही व नबी सालिह, के मरहबा खुशामदीद मेरे बेटे, मेरे नेक बेटे और नेक नबी, तुम्हारा इस्तकबाल हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुछ करीब गए तो देखा कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीधी जानिब बड़ी नेक औलादे रूह है, खुशबूदार खुशबू आ रही है, मुअत्तर माहौल है। और उल्टी जानिब बाएं जानिब बदबू आ रही है और बड़ा गलाजत वाला माहौल है और भयानक सूरतें औलादों की रूहों के साथ मौजूद है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब ये नजारा अल्लाह के नबी ने देखा तो हजरत जिब्रील से पूछा ये क्या है? तो हजरत जिब्रील अमीन कहने लगे कि सीधे जानिब इनकी वो औलादे हैं जो जन्नती है, उल्टी जानिब इनकी वो औलादे हैं जो दोज़खी है। ये अपनी जन्नती औलादों को देखकर खुश होते हैं और दोज़खी औलादों को देखकर नाराज होते हैं, रोते हैं। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर मुकम्मल हुआ, फ़उरिज बी इला समाई सानिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरे आसमान पर जब चढ़ाया गया और ऊपर ले जाया गया, दूसरे आसमान पर हजरत यहया हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। तो हजरत जिब्रील अमीन कहने लगे फसल्लिम अलैहिमा हाजा यहया व ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन दोनों को सलाम कीजिए, ये यहया और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे मरहबा या अखी सालेह व नबी सालेह, ए मेरे भाई, ए मेरे नेक भाई, तुम्हारा आना मुबारक हो और नेक नबी तुम्हारा आना मुबारक हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात की 4 हिकमतें हैं। पहली हिकमत यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को से बिल्कुल करीब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे लैसा बैनी व बैनहु नबियुन, कि मेरे और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बीच में कोई नबी नहीं है। इसीलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कराबत की वजह से
اور نزدیکی کی وجہ سے اور محبت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کرائی گئی۔ دوسری حکمت کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے میں دجال کو قتل کرے گے۔ ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ شریعت محمدیہ پر عمل کرے گے، اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرائی۔ تیسری حکمت کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود نے حملہ کیا، دھوکہ دیا، اور اللہ نے مدد کی اور بچایا اور آسمان پر زندہ اٹھایا گیا۔ یہ اشارہ دینا تھا کہ آپ کی قوم آپ کو دھوکہ دے گی، لیکن گھبرانا مت کہ اللہ کی مدد کے اسباب چلے گے اور اللہ کا مدد کا نظام چلے گا اور آپ بچ جائیں گے۔ یہ 3-4 حکمتیں اس میں چھپی ہوئی تھی۔ حضرت یحییٰ سے ملاقات کیوں کرائی؟ کہ حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے خالہ زاد خلیرے بھائی ہیں۔ تیسرے آسمان پر فَعُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ، تیسرے آسمان پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام کلام ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ ملاقات کی حکمت یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دھوکہ دیا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا تھا۔ آپ کو اشارہ دیا گیا کہ آپ کی قوم آپ کو دھوکہ بھی دے گی، لہذا آپ کو انہیں معاف بھی کرنا ہے، یعنی آپ کو ستائے گی۔ مکہ کے کفار مشرکین قریش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن سب کو معاف کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر۔ چوتھی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، فعُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، چوتھے آسمان پر آپ کو چڑھایا گیا، وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان سے ملاقات کی 2 حکمتیں۔ پہلی حکمت کے فن کتابت کے موجد حضرت ادریس علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ لکھنے کا جو ہنر ہے یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے ذریعے سے زندہ کیا گیا۔ لکھنے کا طریقہ، سب سے پہلی مرتبہ جس نے قلم چلایا اور جس نے لکھنے کا فن جاری کیا وہ حضرت ادریس علیہ السلام۔ ملایا اس لیے کہ آپ بھی خطوط لکھیں گے اور خطوط کے ذریعے سے اسلام کی دعوت دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی ویسے ہی۔ معراج کا سفر جب ختم ہوا، آخر زمانے میں بادشاہوں کو خطوط لکھ کر اسلام کی دعوت دی ہے۔ دوسری حکمت کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے آپ کو بلند و بالا مکان اور جگہ پر پہنچایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند و بالا مقام تک، مرتبے تک پہنچانا تھا جو حضرت ادریس علیہ السلام سے کہیں زیادہ بڑا ہے، تو آپ کے لیے بھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا جملہ استعمال کیا، اسی لیے ملاقات کی حکمت۔ 5ویں حکمت حضرت فعُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ، 5ویں آسمان پر پہنچے تو حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی حکمت یہ ہے کہ آپ نے آپ کی قوم کو بتوں کی پوجا سے اور بچڑے کی پوجا سے روکا تھا۔ قوم نے بات کو نہیں مانا، جس کی وجہ سے قوم پر عذاب آیا اور ایک لمبا قحط کا زمانہ انہیں برداشت کرنا پڑا، جھیلنا پڑا۔ اس سفر معراج کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کی قوم آپ کی بات کو نہیں مانے گی، آپ ان سے کہو گے کہ بتوں کی پوجا مت کرو اور بچڑے کی پوجا مت کرو، مگر یہ وہی کرے گی جو ہارون کی قوم نے ان کے ساتھ کیا تھا، لہٰذا ہم بھی ان کے ساتھ وہی کریں گے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا کفار اور مشرکین نے، ان پر قحط کا زمانہ آیا اور وہ قحط کے زمانے میں جانوروں کو کھانے لگے، مردہ جانوروں کا خون پینے لگے، یہ نوبت آ چکی تھی۔ چھٹے آسمان پر جب پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، فعُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی حکمت۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو کہا کہ آپ سب سے بعد میں آئے مگر آپ کی امت سب سے زیادہ جنت میں داخل ہوگی۔
اور میں آپ سے پہلے آ کر سب سے کم تعداد میری امت کی ہوگی. یہ حسد اور جلن اور کینہ اور کپٹ کی وجہ سے جملے نہیں نکلے ہیں, یہ طبعی محبت اور فطری محبت کی وجہ سے یہ جملے نکلے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے مبارکباد دے رہے تھے ان جملوں کے ساتھ کہ آپ بعد میں آئے ہیں اور آپ کی امت زیادہ تعداد میں جنت میں جائے گی. میں پہلے گزرا ہوں مگر سب سے کم تعداد میری امت کی ہوگی. اس خوشی کے جملے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حکمت تین تھی. پہلی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہوئے تو اللہ کے نبی بھی ہم کلام ہو گئے. اسی سفر میں, معراج کے سفر میں آسمانوں سے اوپر اللہ سے بات چیت کی ہے. دوسری حکمت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملک شام کو جانے کا حکم ہوا تھا. آپ وہاں پر گئے اور جہاد کیا اور اس کو فتح کیا. اللہ کے نبی کو بھی حکم ہوا کہ آپ اپنی صحابہ کی جماعت کو لے کر جائیں. اللہ کے نبی تبوک کے مقام پر گئے اور فتح یابی آپ کا مقدر بنی. تیسری حکمت یہ کہ ملک شام کی فتح کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام آئے اور پھر دوبارہ ملک شام کو فتح کیا ہے. عیسائیوں کے چنگل سے, یہودیوں کے چنگل سے چھڑایا ہے. تو یہاں پر کہا گیا کہ ملک شام آپ کی زندگی میں بھی فتح ہوگا مگر پھر عیسائیوں کا دبدبہ ہوگا, عیسائی اس پر قبضہ کر لیں گے مگر آپ کا ایک خلیفہ پھر اسے فتح یاب کرے گا. اور یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے پورا کرایا گیا. حضرت عمر بن خطاب نے حضرت ملک شام کو فتح